بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صدر دفتر تحریک مسلم شبان پر شہر حیدرآباد کے سینئر ایڈوکیٹس کا ایک اجلاس جناب مسعود خان صاحب کی زیر صدارت منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں ایک اہم سوال دستوری اعتبار سے سمجھیے کہ پوچھا گیا تھا، جس پر قریب 2.5 گھنٹے مباحث ہوئے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہیں، یا اصحاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کی شان میں جو گستاخی ہو رہی ہے، یا پھر کسی بھی مذہبی رہنما یا پھر سمجھیے کہ مذہبی آپ کے اوتار کے تعلق سے گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ اس تعلق سے کیا ریاستی حکومت کوئی قانون بنا سکتی ہے؟ اس پر سمجھیے کہ وکلاء حضرات نے جناب مسعود علی خان صاحب کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں کوئی 2.5 گھنٹے مباحث ہوئے۔ بہرحال اس میں بہت ساری سمجھیے کہ باتیں آئی ہیں کہ اسٹیٹ گورنمنٹ ایسا قانون ضرور بنا سکتی ہے، کیونکہ بہرحال نئے قوانین بنائے گئے ہیں۔ مختلف قوانین اسٹیٹ گورنمنٹ بھی بناتی ہے، اور دستور میں بھی کئی ترمیمات سمجھیے کہ ہوئی ہیں، اور UPA پوٹا فلاں ایسے قوانین بھی بہرحال سمجھیے ملک کے سطح پر بنائے گئے ہیں۔ جو اہم سوال اس وقت سمجھیے کہ میٹنگ میں جو زیر بحث آیا وکلاء اصحاب کے درمیان، کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو حکومتیں ہیں، ان حکومتوں نے لو جہاد کے نام پر، بہرحال اس کو دوسرا نام قانونی حیثیت سے دیا گیا، لیکن لو جہاد پر قانون بنایا گیا، اس طرح کا ایک پروپیگنڈا ہوا ہے، اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی برسر اقتدار حکومتوں میں لو جہاد پر سمجھیے قانون بنایا گیا ہے۔ تو بہرحال سمجھیے کہ ہم تلنگانہ حکومت سے اس پر کچھ اور غور و خوض ہم کریں گے۔ اس کے بعد تلنگانہ حکومت سے ہم سمجھیے مطالبہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریاستی سطح پر تمام مذہبی پیشواؤں کے تعلق سے، انکلوڈنگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام دیگر مذہبی جو پیشوا ہیں، ان کی شان میں گستاخی کے خلاف ایک الگ ایکٹ ریاستی حکومت بنائے۔ اس سلسلے میں سمجھیے کہ کیسے اس مہم کو آگے چلایا جائے گا، اس کے خد و خال پر تفصیلی بات ہوگی، اور تمام اس میں کرسچن، سکھ، جین، بدھ اور ہندو کمیونٹی کے مذہبی پیشواؤں کو بھی بہرحال سمجھیے کہ بلایا جائے گا۔ وکلاء حضرات اس پر مزید سمجھیے کہ ابھی غور و فکر کر کے اس کے کیا قد و قال ہوں گے قانون کے، اس پر سمجھیے کہ ابھی بحث باقی ہے، لیکن اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت سے بہرحال سمجھیے کہ ایک مطالبہ کیا جائے گا کہ اس سلسلے میں قوانین بنائے جائیں، اور یہ ریاست میں امن و سلامتی کے لیے ایک بہترین سمجھیے کہ پیغام ہوگا، اور سمجھیے کہ اس کو مزید آگے گنگا جمنا تہذیب اور ایک دوسرے کے مذاہب کا احترام کی ایک نئی فضا اس سے سمجھیے کہ قائم ہوگی۔ یقینی طور پر وکلاء حضرات نے یہ بات بتائی ہے کہ آلریڈی سمجھیے انڈین پینل کوڈ کے تحت ایسے قوانین ہیں، لیکن اسپیشلی ان عنوانات پر اگر قانون بنایا جاتا ہے تو ایک محبت کی، آپس میں سمجھیے احترام کی فضا بنے گی۔ یہ آج کے مباحث تھے، اور یہ مزید سمجھیے کہ جاری رہے گا، اور ساری ریاست میں بیداری کی مہم بھی اس سے چلانا سمجھیے مقصود ہے، اور میں جناب مسعود علی خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی بات رکھیں۔ 1:30 بجے کا ٹائم تھا، اور تحریک مسلم شبان کے آفس پہ یہ انٹراسپیکٹو میٹنگ رہی، جس میں میرے بھائی شکیل صاحب، افضل دکنی صاحب
اور کبیر صاحب اور دوسرے طارق قادری صاحب، یہ ایڈوکیٹس اور بھی ایڈوکیٹس تھے اور انٹلیکچوئلس. یہ ہمارے انٹروسپیکٹو میٹنگ کی وجہ تھی یہ کرنے کی کہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب گورنمنٹس کو ضرورت محسوس ہوئی تو تاڑا بنایا گیا، پوٹا بنایا گیا، UAPA بنایا گیا، دیٹ واز فار پروٹیکشن آف دا اسٹیٹ. اس کے بعد ریلیجس اسٹرکچرز ایکٹ بنایا گیا، چلڈرن ویلفیئر ایکٹ بنایا گیا، مائنرٹی ویلفیئر ایکٹ بنایا گیا، ویمن ہے، ڈومیسٹک وائلنس ہے، وومن پروٹیکشن ایکٹ ہے. تو جب حالات انڈیا کے پولیٹیکلی چینج ہو رہے ہیں اور ہم لوگ یہ محسوس کریں کہ انڈیا کی جو فیبرک آف دا کنٹری ہے اس میں میجورٹی بائی 100 کوئی ایسے لوگ نہیں ہیں جو ایک اور دوسرے کی لا اینڈ آرڈر کی پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا کسی کی بے عزتی کرتے ہیں. ہم لوگ یہ بھی انٹروسپیکٹ کیے کہ دوسرے مذہب کے پیشوا ہو یا اوتار ہو، ہم لوگ کے اوپر قرآنک مسلمس کے اوپر قرآنک انجنکشن ہے کہ ہم کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے. اور اگر کسی کے منہ سے نکلتی ہے اور ان کا نام اتفاق سے مسلمان ہے تو وہ ان کی انڈیویجول ذمہ داری ہے ایز اے سٹیزن، ناٹ ایز اے مسلم. وی کنڈیم، وی ڈیٹیسٹ، اور ہم اس کو کبھی اپنے طرف سے اس کو نہ اپریشیٹ کریں، انفیکٹ ہم اس کو کنڈیم کریں اور آگے کرتے رہیں گے. اب بات اس بات کی ہے کہ آپ کسی رضوی کو لے لو یا پرسوں جو تریپورہ میں ہوا، اس قسم کی بدتمیزی ہمارے پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں. ہمارا ڈیمانڈ اسٹیٹ سے ہے، ہمارا ڈیمانڈ انڈیویجول کرمنلز سے نہیں ہے، کرمنل سے ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے، اسٹیٹ سے ہے. یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم ایز اے ساورن سٹیزن آف انڈیا ہے اور ہماری رائٹ ٹو لائف کسی کی بھی رائٹ ٹو اسپیچ سے زیادہ سیکروسنٹ ہے، ہماری پیور ہے اور ہماری رائٹ ٹو لائف ہے، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے. تو اس کے لیے لا بنانا چاہیے. یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے اور یہ سینٹر کی ذمہ داری ہے کہ اس کو لا، اسپیشلی جب ہم دیکھ رہے کہ پولیٹیکل پیراڈائم جب 1986 سے چینج ہوا اور ایک ریلیجس اسٹرکچر جو مسجد، بابری مسجد کے اطراف ایک اس کے اوپر پولیٹیکل سیکریلیج کیا گیا، مسجد کو ڈیمولش کیا گیا اور اس کے اطراف پولیٹیکل سینیریو کو کریٹ کیا گیا. تو اب یہ وقت آ گیا، ہم لوگ آن بہاف آف آل یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم کو ایک ایکٹ ہونا جو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آل پرافٹس آف دا ورلڈ، کرسچن پرافٹس، جو پرافٹس، پیشوا ہو یا کوئی اوتار ہو، یہ سب کی کوئی بھی قسم کی ان کی بے عزتی ہو تو وہ اس کے اوپر اسٹرکٹ کرمنل لا ہونا چاہیے، سول ان کے اوپر لا ہونا چاہیے، اور وہ لوگ کے پاس ان کو نان بیلیبل افینسز بنانا.